حضرت ہود علیہ السلام کو کب، کہاں اور کس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا؟ آپ علیہ السلام اور مشرک سرداروں کے مابین حیران کن مکالمہ کیا ہوا؟ قوم عاد کو ان کی نافرمانیوں اور سرکشی کی کیا سزا ملی؟ حضرت ہود علیہ السلام کا وصال کب ہوا اور ان کا مزار کہاں واقع ہے؟ اس پروگرام کی تیاری کے لیے ہم نے ان کتابوں سے مدد لی ہے۔ بڑھتے ہیں داستان ہود علیہ السلام کی جانب۔ علامہ بیضاوی نے ہود علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ ابن کثیر نے آپ کو شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح کا فرزند جانا ہے۔ کچھ لوگوں نے انہیں عرب کا پہلا پیغمبر بیان کیا ہے۔ طباطبائی کے مطابق آپ علیہ السلام دوسرے نبی تھے جنہیں اپنی قوم کو شرک سے مقابلے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ کی قوم طوفان نوح کے بعد بت پرستی کرنے والی پہلی قوم تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سفر حج کے دوران جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اسفان سے گزرے تو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کیا، وادی اسفان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہیں سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام ایسی جوان سرخ اونٹنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے جن کی نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی، اور ان کے لباس تہبند اور اونی چادر تھے، اور وہ تلبیح کہتے ہوئے بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ قوم عاد کو عرب کی پہلی نسل شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا قصہ قرآن پاک کے سوا کسی اور آسمانی کتاب میں نہیں آیا۔ زبردست جسمانی قوت کی حامل اور لہیم شہیم قوم عاد کے بارے میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کی طرح اونچے قد کے مالک تھے اور وہ پہاڑیوں کو توڑ سکتے تھے۔ امام جعفر صادق نے بھی ان کے قد کو کھجور کے درخت سے شباہت دی ہے۔ سرسبز و شاداب علاقے کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت تھی۔ قوم عاد اس دور کی ترقی یافتہ قوم تھی جن کے تمدن کے بارے میں بیان ہے کہ وہ بڑی بڑی عالیشان عمارتیں اور یادگاریں تعمیر کرتے تھے۔ ان کے شہر آباد اور پر رونق تھے۔ ان کی زمینیں کھجور کے باغوں سے بھری ہوئی ہوتی۔ سورہ فجر میں ان کے ایک شہر کے بارے میں کچھ اس طرح تذکرہ کیا گیا ہے: التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کسی سرزمین میں اس جیسا شہر نہیں بنایا گیا۔ ناظرین، دنیا میں تین متکبرین اللہ سے بغاوت، اپنے تکبر اور بالآخر اپنے انجام کے سبب سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ دنیا انہیں شداد، نمرود اور فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں شداد کا چرچا تھا۔ جی ہاں، وہی شداد جس نے زمین پر اپنی جنت بنائی تھی۔ شداد دراصل مال و دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔ سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے مرصع تخت پر بیٹھنے والے شداد نے جب حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں سنا تو انہیں اپنے دربار میں بلایا اور کہا، اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ بہشت کے باغ عطا کرے گا جہاں لطف و کرم کی بارش ہوگی۔ شداد نے کہا، تم ہمیں جس بہشت کا لالچ دیتے ہو، ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں، مجھے تمہارے رب کی بنائی ہوئی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ سو شداد زمین پر اپنی جنت بنانے میں لگ گیا۔ اس کے لیے اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور وسائل کا خوب استعمال کیا اور تزئین و آرائش کا بہترین نمونہ ایک خوشنما باغ کی صورت میں کھڑا کر دکھایا۔ شداد نے اپنے باغ میں جنت کی ہر وہ خوبی یکجا کر دی جس کا ذکر وہ سن چکا تھا۔ شداد کا یہ باغ سنا اور حضرموت کے درمیان رقبے کے لحاظ سے ایک بڑے شہر کے برابر تھا۔ شداد کے باغ کی عمارتیں عظیم، نہریں پرجوش اور باغ پر رونق تھے۔ اس شہر کا نام اس نے ارم رکھا۔ جب یہ شہر تیار ہو چکا اور شداد اپنے امراء اور رؤساء کے ہمراہ اس کو دیکھنے کے لیے گیا تو اسی وقت گھٹا چھا گئی اور شداد اسی عالم میں ہلاک ہو گیا۔ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل تک نہ ہو سکا۔ نعمتوں کی فراوانی نے قوم عاد کو مغرور اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا تھا۔ سوچ و بچار کی ان کی صلاحیت
सल्ब हो चुकी थी। ये नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुलाकर एक अल्लाह के बजाय मुतअद्दिद खुदाओं की परस्तिश करने लगे थे। अपने मशगले को परवान चढ़ाने के लिए वो हर जगह पर अपने लिए एक अलग बुत बना लेते थे। रोजी देने वाला, औलाद देने वाला, तंदुरुस्ती अता करने वाला, मी बरसाने और दूसरी बहुत सी हाजतों के लिए उन्होंने अलग अलग बुत तराश लिए थे। सितारा परस्ती भी उनके शायर में शामिल हो चुकी थी। अयाशी और बुत परस्ती ने कौम आद के अवामो खवास दोनों को बदतरीन बुराइयों में मुब्तला कर दिया था। उनमें 3 नापसंद आदात आम थीं। पहली, आयाते इलाही का इनकार, दूसरी, पैगंबरों की नाफरमानी और तीसरी बुरी आदत जाबिर हुक्मरान की अताअत। वो हर जाबिर और सख्त गिर हुक्मरान की पैरवी करते और मजलूम पर जुल्म ढाते थे। इन हालात में अल्लाह ने कौम आद पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। सूरह हूद में इसका इजहार कुछ यूं है, व इला आदिन अखाहुम हूदा, और कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बचपन से ही बुतों से बेजार थे, जुल्म सितम के मुखालिफ और बेकसों के हामी थे। इज्जो इनकिसारी, हिल्मो बुर्दबारी आपकी सिफ़ात थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अक्सर अपनी बस्ती से बाहर चले जाते और तन्हाई में बैठकर कायनात में फैली हुई अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करते थे। तिजारत आप अलैहिस्सलाम का पेशा थी। कौम आद हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अमीन और सच्चा समझती थी, लेकिन जब आपने अल्लाह को इलाहे वाहिद मानने और बुतों की परस्तिश छोड़ने की तलकीन की तो सब आपके मुखालिफ हो गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक सुनकर कौम के काफिर सरदारों ने कहा, हमारी निगाहों में तो तुम सरासर हमाकत का शिकार लगते हो, क्योंकि तुम अपने बाप दादा के दीन की बजाय दूसरे दीन को मानते हो और हम तुम्हें दावाए रिसालत में भी सच्चा नहीं समझते। सूरह आराफ में बयान है कि उसकी कौम के काफिर सरदार बोले कि हम तो तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं और हम तुझे झूठा ख्याल करते हैं। कहा, ऐ मेरी कौम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं परवरदिगार आलम की तरफ से भेजा हुआ हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को अल्लाह की नेमतों की तरफ मुतवज्जे किया और कहा, याद करो उस ज़ात को जिसने तुम्हें वो कुछ दिया है जो तुम चाहते हो। तुम्हें जानवर दिए, औलादें दी, बाग और चश्मे दिए, और तुम्हारा हाल ये है कि तुम उस हस्ती के साथ उन्हें शरीक ठहराते हो जो तुम्हें कोई नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मालो दौलत और आला सलाहियत तुम दुनिया के हुसूल में सर्फ कर देते हो, हालांकि तुम्हें इस नमूदो नुमाइश की कोई ज़रूरत नहीं है। अज़मत और खुशहाली का मुजाहिरा करने के लिए ऊंचे ऊंचे सतूनों पर बुलंदो बाला और आलिशान इमारतों की तामीर तुमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। दौलत और सरवत के बावजूद तुम्हें इत्मीनान क़ल्ब नहीं है, इसलिए कि तुमने मादी दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है। ऐ मेरी कौम, याद करो कि अल्लाह ताला ने कौम नूह की हलाकत के बाद तुम्हें ज़मीन में जानशीन किया और बहुत ज़्यादा जिस्मानी क़ुव्वत से भी नवाजा कि कद काठ और क़ुव्वत दोनों में दूसरों से मुमताज़ हो। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला की नेमतों को याद रखो और शुक्राने में ईमान लाओ और अताअत व बंदगी का रास्ता इख्तियार करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। कौम आद ने एक मौके पर वाज़े अल्फाज में ये कहकर भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार किया, जिसका जिक्र सूरह हामीम सजदा में है। क़ालू लौ शाअ रब्बुना लअंज़ल मलाइकति फ़इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। उन्होंने कहा, अगर हमारा रब चाहता तो फरिश्तों को उतारता, तो जिसके साथ तुम्हें भेजा गया है हम इसका इनकार करने वाले हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होकर बारगाहे इलाही में पेश होने का भी बताया, जिस पर काफिर सरदारों ने अपने लोगों से कहा, ये नबी तुमसे कहता है कि मरने के बाद जब तुम्हारा गोश्त पोस्त सब मिट्टी में मिल जाएगा और सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाएंगी, इसके बाद फिर तुम्हें जिंदा करके कब्रों से निकाला जाएगा। ये सब बातें अक्ल से बहुत बाइद है। दोबारा जिंदगी भी नहीं मिलेगी, इस दुनिया की जिंदगी के सिवा और कोई जिंदगी नहीं। कबीला आद के लोगों के मुतकब्बिर और सरकश होने की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि एक मौके पर जब उन्हें अज़ाब खुदाबंदी से डराया गया तो उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, और अगर अजाब आया तो हम उसे अपनी ताकत से हटा सकते हैं। कुरान करीम में 2 मकामात पर बयान है कि उन्होंने कहा कि क्या तुम इसलिए आए हो कि हमें हमारे माबूदों से फेर दो,
اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر مسائی کے باوجود قوم کے چند افراد ہی ایمان لا سکے اور باقی کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے رہے۔ جب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی اور وہ سرکشی پر اتر آئے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ جواب میں اللہ نے ہود علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اور پھر قوم عاد پر قدرت کے عطا کردہ وسائل میں کمی ہونے لگی، بارش برسنا بند ہو گئی، زمین کا پانی ختم ہو گیا، چشمے اور کنویں خشک ہو گئے، سبزہ زار ویران میدان بن گئے، قحط سالی نے انہیں نڈھال کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے لوگوں کو اللہ کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی اور کہا، توبہ استغفار کرو، اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی ایک نہ مانی اور اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت حارث بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قوم عاد کے وفد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کی، جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے قیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف دعا کرانے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہرا۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور اس کی دو باندیوں نے قیل کے سامنے گانا گایا۔ پھر قیل مہرو کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور وہاں جا کر دعا کی کہ بارش کا وہ پانی پلا دے جو تو اسے پلایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے۔ قیل نے اپنی دعا میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شامل کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر چند بادل نمودار ہوئے اور اس سے کہا گیا، ان میں سے کوئی ایک بادل چن لو۔ قیل نے ایک سخت سیاہ بادل چن لیا تو کہا گیا، تو جلی ہوئی راکھ لے لے جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گی۔ وہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدری خوب زیادہ بارش دے گی، چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن ہوا یہ کہ اچانک اتنی شدت کی آندھی چلی کہ درخت جڑ سمیت زمین سے اکھڑنے لگے، اونٹ اپنے سواروں سمیت ادھر ادھر گرنے لگے، حتیٰ کہ آندھی نے ان کے گھروں کے مضبوط دروازوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس طرح وہ قوم ہلاک کر دی گئی اور اس قوم کا ایک فرد بھی باقی نہ بچا۔ ہیبتناک آندھی اور طوفان نے بڑے بڑے محلات روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھیر دیے۔ نافرمان قوم کے مرد اور عورتوں کے جسم فضا میں اچھلتے اور ہولناک ہوا انہیں زمین پر پٹک دیتی۔ ان کے جسموں سے کھالیں تک ادھڑ گئیں، ان کے تنومند جسم کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح ہر طرف بکھر گئے اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے ذرات میں تبدیل ہو گئے۔ اور یہ طوفان اس وقت تک نہ تھما جب تک اس ظالم قوم کا ایک ایک متنفس ختم نہ ہو گیا۔ بس ان کی بستیوں کے کھنڈر ہی ان کے انجام کی داستان سنانے کے لیے کھڑے رہ گئے، اور آج وہ کھنڈر بھی باقی نہیں ہے۔ پورا علاقہ ایک خوفناک ریگستان بن چکا ہے جہاں کسی کو آج بھی جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے، اور اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ پھر دیکھتے کہ وہاں وہ اس طرح بکھرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ قوم عاد پر آنے والے آندھی کے عذاب کے وقت حضرت ہود اور ان کے اہل ایمان ساتھی اللہ کے حکم سے ایک گڑھے میں چھپ گئے اور محفوظ رہے۔ قوم عاد کے عذاب کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ شوال کے مہینے میں رونما ہوا، لیکن تاریخ پر اختلاف ہے۔ بعض نے پہلی شوال اور بعض نے 30 شوال کا ذکر کیا ہے۔ ابن قتیبہ کے بقول قوم عاد کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے اصحاب مکہ چلے گئے تھے اور وہیں قیام کیا اور ہمیشہ وہیں رہے۔ ایک روایت کے مطابق انبیاء میں سے کسی نبی کی امت جب ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی مکہ مکرمہ تشریف لے آتے اور یہیں
وہ اور ان کے پیروکار عبادت الہی میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ میں ہی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال ہوا۔ ان کی مبارک قبریں زمزم اور حجر اسود کے درمیان ہیں۔ اور اس پروگرام کی تیاری کے لیے ہم نے ان کتابوں سے مدد لی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مبنی ہو۔ مزید اسی طرح کے حوالہ جات سے مزین انبیاء کرام کی داستانیں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سنو مسلم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ فیس بک پر ہمارے پیج سنو مسلم کو فالو کریں اور اپنی آراء کے اظہار کے لیے کمنٹ سیکشن کا لازمی استعمال کریں۔